اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امین نقوی اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں معرفت معصومین علیہ السلام۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کے تعارف کے محتاج نہیں، وہی پچھلی قسطوں میں بھی ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر فاضل علی فاضلی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے تنویر بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کافی پہلے ایام فاطمہ کے پروگرام ریکارڈ ہو رہے تھے تو اس میں آپ کو زحمت نہیں دی، آپ نے مصروف تھے تو آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب، ہم جو معرفت معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں جو پروگرام کر رہے ہیں یہ ہمارے 7ویں امام اور 9ویں معصوم ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو ان کے بارے میں ہم بات چیت کچھ کریں گے، تو آپ ان کے بارے میں، ان کی تاریخ پیدائش، شہادت کے بارے میں ناظرین کے لیے کچھ بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی خدمت میں برادر عزیز تنویر بھائی آپ کی خدمت میں، اور قائم چینل کے تمام ممبران، تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام کے حق میں دعا گو ہوں کہ آپ جو ہے اس دور میں معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں۔ اہل بیت کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ کی یہ محنت اور یہ کوششیں خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو انشاءاللہ۔ آمین۔ جہاں تک جو سوال ہے، آج جو ہے ہم جو جیسا کہ آپ کے سوال کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ ہماری گفتگو ہوگی، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھ کر میں مختصر آپ کے سوالات کے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے سوال امام کے جو ہے اسم گرامی اور امام کے مرتبات کے بارے میں، موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے آپ جو ہے شیعوں کے 7ویں امام تھے۔ آپ کا اسم گرامی جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ موسیٰ بن جعفر یعنی امام جعفر صادق کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ کی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، ابو ابراہیم ہے اور ابو علی ہے۔ اور آپ کی جو ہے تاریخ شہادت اور تاریخ ولادت، تاریخ شہادت کے بارے میں بھی البتہ مختصر جو ہے تاریخی اعتبار سے مختصر اختلاف ہے، لیکن جو مشہور قول کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تاریخ ولادت جو ہے 7 صفر 128 ہجری آپ کی ولادت ہوئی، اور جائے ولادت جو ہے ابوا مدینہ منورہ ہے۔ آپ کی مدت امامت جو ہے 35 سال اور 148 تا 183 ہجری۔ شہادت جو ہے 25 رجب 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا محل دفن کاظمین بغداد، جو ابھی شہر وہ عراق کا ایک شہر ہے بغداد، اور وہاں پر جو ایک منطقہ ہے جسے کاظمین کہا جاتا ہے وہاں پر۔ اور آپ کی کچھ مدت زندگی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور کچھ مدت جو ہے آپ کو مختلف زندانوں میں رکھا گیا اور بہت ساری صعوبتیں آپ نے برداشت کی۔ اور اسی طرح قول مشہور کے مطابق جو ہے یحییٰ برمکی نے ہارون کے حکم سے سندھی بن نشاہد کے وسیلے سے اس کے زندان میں آپ کو کھجوروں کے ذریعے، جس میں زہر ملایا گیا تھا، آپ کو شہید کیا اور آپ بدرجہ شہادت فائز ہوئے۔ جی تنویر بھائی، آپ نے کیا نام بتایا؟ یحییٰ برمکی نے ہارون کے حکم سے سندھی بن نشاہد کے
سے مل کر جو ہے سندھی بن شاہد کے زندان میں آپ کو زہر دیا گیا. کھجوروں میں بعض کہتے ہیں انگور میں ملایا گیا. بہرحال زہر کے ذریعے آپ کو شہید کیا گیا اور آپ درجہ شہادت فائز ہوئے. بہت شکریہ مولانا صاحب. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مشہور القابات بیان فرمائیں. جی، امام ہر ائمہ اطہار کی جو ہے البتہ ایک جو القابات ہے ایک لحاظ سے مشترک ہے، لیکن جو پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ القابات ہر ائمہ کے دور میں وہ جو ہے لوگوں کے سامنے نمایاں ہوئے اور اس سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اور لیکن ہر ائمہ اطہار جو ہے مشترکات ہے بہت سی چیزوں میں، عظمت، علم و کمالات و معرفت و معنویت میں. اسی طرح امام موسیٰ کاظم کی کچھ القابات ہیں، ان میں سے مشہور و معروف ایک لقب جو امام کے لیے ہے وہ کاظم ہے. کاظم سے مراد کظم غیظ کو کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی کظم غیظ جو ہے غصے کو پی جانا، غصے کو تحمل کرنا، غصے کو مثلا کنٹرول کرنا، غصے کو اپنے اختیار میں رکھنا اور اس غصے کو جلد نمایاں کر کے ریئیکشن نہیں دینے کا نام ہے کاظم. غصے کو پی جانے کا نام کاظم ہے. اور اس کے بعد آپ کے القابات میں سے ایک عبد صالح ہے، خدا کے خاص بندے، خدا کے خالص بندے. یعنی خالص سے مراد وہی ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی خدا کے خاص حقیقی معنی میں عبادت کرنے والی ذات، خدا کو صحیح معنی میں سمجھنے والی ذات، عبد صالح، بندہ صالح پروردگار. اور اسی طرح آپ القابات جو اہل سنت کے درمیان بھی بہت ہی نمایاں ہے، اہل سنت کے علماء اور دانشمندان بھی اس لقب سے امام کو یاد کرتے ہیں. وہ زین المجتہدین ہے، مجتہدین کی زینت. مجتہدین کے لیے باعث زینت کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اور ایک اور لقب امام کے ہے، وہ یہ ہے کہ باب الحوائج عند اللہ، خدا کے بارگاہ میں آپ جو ہے باب الحوائج بھی ہے. واقعاً یہ تجربہ شدہ ہے تنویر بھائی، جس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہو وہ امام موسیٰ کاظم سے متوسل ہو جائے یا امام موسیٰ کاظم کی روز شہادت کو منائے اپنے گھر پہ یا اس کا اہتمام کرے تو یقیناً اس شخص کے لیے خدا اولاد نرینہ عنایت کرتا ہے. باب الحوائج تمام ائمہ باب الحوائج ہے، لیکن امام موسیٰ کے لیے خاص عنایت ہے. یہ معروف ہوا ہے اس دور میں امام موسیٰ کاظم کے لیے باب الحوائج ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ. حاجت کا دروازہ نہیں کہا ہے، باب الحاجت نہیں کہا ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ، یعنی حاجتوں کے برآورد ہونے کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم ہے. اگر امام موسیٰ کاظم کو وسیلہ بنا کر کوئی خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے، چونکہ یہ باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. بے شک آپ نے بہت اچھی ایک چیز اس میں بیان کی کہ توسل کر کے کسی کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے پوری، تو یہ ماشاءاللہ سے توسل کر کے انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ضرور اس کو فضل عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اولادوں کے بارے میں بتائیں کہ امام کے فرزندوں کی تعداد کتنی تھی، کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے؟ جی، آپ کے اولاد کے بارے میں جو ہے البتہ مختلف اقوال ہے، مختلف گفتگو ہے اس کے بارے میں، لیکن جو ہے میں وہی جو پہلے عرض کر چکا ہوں قول مشہور کو میں بیان کروں گا. جی جی جی. امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ کا کہنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ہے 35 اولادیں شیخ مفید نے ذکر کیا ہے. 35 اولادیں ہیں، جن میں سے ان 35 اولادوں میں سے امام موسیٰ کاظم کی 18 بیٹے
इमाम मूसा काजिम की जो 35 औलादें हैं, शेख मुफीद फरमाते हैं उनमें से 18 बेटे और जो है 19 बेटियां शामिल है। और शेख मुफीद के मुताबिक 35 औलाद, 18 बेटे और 19 बेटियां। जी, और बाज उनमें से जो है उनके बाज का नाम भी जिक्र किया है, सारों का नाम जिक्र नहीं है जहां तक मेरा मुतालिया है। बाज के नाम ये हैं कि उनमें से पहले नंबर पर जिक्र किया है इमाम रजा अलैहिस्सलाम, अली इब्न मूसा रजा अलैहिस्सलाम, आपके जो 8वें इमाम भी हैं, ये 8वें इमाम भी है, मासूम है, हुज्जत खुदा है, इमाम मूसा काज़िम की जानिशीन है, विलायत तो इमामत के दर्जे पर फाइज हैं। उसके बाद इमाम मूसा काज़िम की एक और फर्जन बेटी जनाब हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, फातिमा या मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, जो उनकी सरजमीन पर मदफून है, बहुत ही बाकरामत बाज़मत खातून मुअज़्ज़मा है। और इसी तरह इब्राहीम है, आपके फर्जंदों में से एक का नाम इब्राहीम है। और इसी तरह कासिम भी आपके फर्जंदों में से एक है। इसी तरह शाह चराग जिसका आस्ताना भी ईरान में है, इसी तरह हमजा है, और इसी तरह अब्दुल्लाह भी है, और एक फर्जंद का नाम इसहाक है, और इसी तरह एक बेटी का नाम इमाम की जो है हकीमा है। इस तरह के इमाम की औलाद का नाम जो जिक्र हुआ था मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, इमाम मूसा काज़िम की नजर में क़यामत के दिन कौन से लोग अमन व सुकून में रहेंगे? जी, बहुत ही मुहिम सवाल है जो आपने किया है, ये बहुत ही मुहिम सवाल है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो है एक रिवायत में बयान फरमाते हैं। तनवीर भाई, इस रिवायत पर तवज्जो करने की जरूरत है। जी सामीन के लिए भी चाहिए। हम जो है अइम्मा अतार की शिनाख्त को बयान करते हैं, इनके विलादत के दिन, उनकी शहादत, इनके फर्जात, इनके अज़वाज मुतहरात के बारे में बहस करते हैं, लेकिन इनकी सीरत, इनके अक़वाल, इनके फरामीन मुहिम है, वो सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो इमाम जो है अपनी एक रिवायत में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो आपने बेहतरीन सवाल किया, इमाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कौन से वो लोग हैं जो अमन सुकून में रहेंगे। क़यामत में हर लोग जो है अमन सुकून से नहीं रहेंगे, टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, वहां पर वह नफ्सा का दौर है, हर एक परेशान है। लेकिन ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो क़यामत में अमन सुकून से रहेंगे। वो कौन है? जो इमाम जिनकी मुआरफी करते हैं। इमाम फरमाते हैं, इन्ना फिल अर्ज़ इबादन यसअउन फी हवाइज अन्नास हुमुल आमिनून यौमल क़ियामा। इमाम फरमाते हैं कि रूए जमीन पर कुछ ऐसे खुदा के नेक बंदे हैं जो दूसरों की हाजत रवाई करते हैं या दूसरों की हाजात की बराबरदगी के लिए तलाश करते फिरते हैं। दूसरों के कामों को हल करने के लिए, दूसरों के मुश्किलात और मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं। तो वो क्या है? यही वो लोग हैं जो रोज क़यामत की उस टेंशन, उस परेशानी, उस सख्ती में यही लोग अमन और सुकून से रहेंगे। बस कुछ ऐसे लोग हैं रोए जमीन पर जो लोगों की दुनिया में मुश्किल कुशाई करते हैं, उनकी मुश्किलात को हल करते हैं, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करता है। तो यही अफराद है जो रोज क़यामत सुकून से, आराम से, सुकून से क्या है, रोज क़यामत बगैर किसी परेशानी के जिंदगी गुजारेंगे रोज क़यामत। लेकिन यहाँ सवाल होता है, सवाल मुहिम ये है कि जब भी हम कहते हैं कि लोगों की हाजत रवाई करते हैं, मुश्किलात को हल करते हैं, तो हर एक का जहन जाता है कि हाँ, किसी को पैसे की जरूरत है तो ये लोग पैसा देते हैं और उनके इक्तिसादी मसाइल हल करते हैं। फकत पैसा नहीं है तनवीर भाई, फकत पैसा नहीं है। मुमकिन है मेरे पास पैसा ना हो, मेरे किसी भाई के लिए कोई मशवरत की जरूरत है, गाइड की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है, तो मुझे अच्छे मशवरों के जरिए जो है, अच्छे रहनुमाई के जरिए जो है उसकी रहनुमाई करें, तो ये भी क्या है, हाजत रवाई है। और इसी तरह जो है अभी जो है इमदाद फिक्री तरीके से इमदाद करें। कोई रास्ता भटक गया है, खुदा के रास्ते को छोड़कर जो है शैतान के रास्ते को अपनाया है,
کوئی جو ہے توحید کو چھوڑ کر جو ہے شیطان کی پیروی کرنے لگا ہے, کوئی راستہ بھٹک گیا ہے, دین اسلام کو چھوڑ کر جو ہے کفر اختیار کر رہا ہے, تو اس ہمیں ضروری ہے کہ اس کی رہنمائی کریں, اس کو سمجھائیں, اس کو حقیقت بیان کریں, اس کو تبلیغ کریں, اس کو دین کے معانی پہنچائیں. یہ بھی کیا ہے وہ افراد جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں, ان کے لیے جو تلاش کرتے ہیں کہ ان کی مشکل حل ہو, یہ بھی انہی میں شامل ہے. روز قیامت وہ یہی لوگ بھی امن و سکون سے رہیں گے. بس کبھی امداد مالی ہے, کبھی امداد فکری ہے, کبھی گائیڈ ہے, کبھی مشورت ہے, کبھی کسی کو نفسیاتی بیماری ہے, پریشانی میں رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے, آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کو سکون دے, آرامش دے, اس کی پریشانی کو ختم کرے, اس کو کی تلقین کرے, اس کو جو ہے اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے, تو وہ بھی آمینون یوم القیامہ, ہم الآمینون یوم القیامہ, یہ لوگ بھی روز قیامت امن و سکون میں رہنے والوں میں شامل ہوں گے امام کے بیان کے مطابق. یا کبھی بارش کریں, مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے میں پیسہ نہیں دے سکتا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ مثلا فلان شخص جو جس ابھی ہم جو کہتے ہیں نا ڈونر یا کوئی خیر کام کرتے ہیں, مثلا کسی سے میں رابطے میں ہوں, تو میں اس شخص سے کہوں کہ میں تو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں تمہارے لیے سفارش کروں گا. اچھے کام کی سفارش کرنا بھی گویا آپ نے ہیلپ کیا ہے, تو سفارش بھی کر سکتے ہیں. کسی بندے کو کیا مظلوم کی حمایت کے لیے آپ کسی کو سفارش کر سکتے ہیں, یا اس کی ہیلپ کے لیے کسی کو سفارش کر سکتا ہے, سفارش کے لیے فون کر سکتا ہے, رابطہ کر سکتا ہے. یہ تلاش کرنا جو ہے خود جو ہے اس کے لیے گویا امداد ہے, مدد ہے. یہی لوگ ہم الآمنون یوم القیامہ, یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت امن سکون میں رہیں گے. بے شک بے شک بے شک, بہت شکریہ مولانا صاحب. مولانا صاحب جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی بھی منقبت خواہ کو اپنے پروگرام میں انٹروڈیوس کرتے ہیں, تو اس دفعہ ہم نے پاکستان بلتستان کے علاقے سے محسن رضا صاحب کو فرمائش کی تھی, انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے, تو اس دفعہ محسن بھائی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم ٹی وی کے تمام سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کا اسپیشلی جناب برادر تنویر صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں. آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا مجھے حصہ بنایا اور ذکر اہل بیت کا موقع بخشا. ایک منقبت لے کر حاضر ہوا ہوں, آپ کی اجازت سے آغاز کرتا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مدح زینب لبوں پہ جاری ہے, مدح زینب لبوں پہ جاری ہے, آیتوں پر خمار تاری ہے, مدح زینب لبوں پہ جاری ہے. کر کے زینب تیری ثنا ہم نے, کر کے زینب تیری ثنا ہم نے, پھر تہجد میں شب گزاری ہے, مدح زینب لبوں پہ جاری ہے. جس مسلح پہ آئے حسنے
جس مسلے پہ آئے تھے ہنسنے، رب زینب وہیں اتاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ تیرے اکبر کہے کرم بی بی، تیرے اکبر کہے کرم بی بی، یہ جو اب تک اذان جاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ سن کے خطبہ علی بھی کہتے ہیں، سن کے خطبہ علی بھی کہتے ہیں، میری ہر بات اب تمہاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ جب کیا میں نے ماتم شبیر، جب کیا میں نے ماتم شبیر، ماں نے میری نظر اتاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ آیتوں پر خمار تاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ جی مولانا صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے والد امام صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا، یہ بتائیے۔ جی، امام صادق علیہ السلام جو ہے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں، یعنی اپنے پدر بزرگوار کے بارے میں جو ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے اپنے فرزند گرامی، معذرت کے ساتھ، امام جعفر صادق اپنے فرزند گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وَهَبَ لِي غُلَامًا، فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا ہے جو اس کی تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہے۔ یعنی وہ کون کہہ رہا ہے؟ معصوم امام کہہ رہا ہے۔ معصوم امام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ مخلوقات عالم میں سب سے افضل اور بہتر بیٹا خدا نے مجھے عنایت کی۔ بے شک بے شک۔ امام صادق علیہ السلام جو ہے اپنے اپنے فرزند بزرگوار کے بارے میں، یعنی امام جعفر صادق جو ہے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم کے بارے میں فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنْ لَيْسَ لِي وَلَدٌ غَيْرُهُ حَتَّى لَا يَشْعَرَكَهُ فِي حُبِّي لَهُ أَحَدٌ،
امام فرماتے ہیں کہ میری یہ پسند تھی، امام فرماتے ہیں میری پسند یہ تھی کہ یعنی اس مولود یعنی اس موسیٰ کاظم کے سوا میرا کوئی اور فرزند نہ ہوتا تاکہ کوئی اس سے میری محبت میں شریک نہ ہوتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محبت کو امام موسیٰ کاظم سے زیادہ ہونے کو بیان کر رہا ہے. یعنی مثلا مجھے امام موسیٰ کاظم تنہا ہوتا تو کافی تھا تاکہ میری محبت اولادوں میں تقسیم نہ ہو جاتی. یعنی فوکس رہتی محبت جو ہے صرف امام موسیٰ کاظم کے لیے. یعنی اس حد تک بابرکت مولود ہے. بے شک بے شک، بہت شکریہ. فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اپنے فرزند کے بارے میں کہ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وِلْدِي وَمَنْ أُخَلِّفُ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ الْقَائِمُ مَقَامِي وَالْحُجَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كَافَّةِ خَلْقِهِ مِنْ بَعْدِي. امام فرماتے امام جعفر صادق فرماتے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم کی عظمت کے بارے میں وہ میرا افضل ترین فرزند ہے اور یہ وہ ہے جو میرے بعد میری جگہ لے گا اور میرے بعد مخلوقات عالم پر خدا کی طرف سے یعنی اللہ کی حجت ہے مخلوقات عالم پر. یہ امام جعفر صادق جو ہے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. بے شک بے شک، بہت شکریہ مولانا صاحب. مولانا صاحب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بتائیں. جی، امام موسیٰ کاظم جو ہے ان کی والدہ گرامی کے بارے میں خود امام جعفر صادق کی ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق کی زوجہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ ماجدہ، اس کے بارے میں امام صادق یعنی معصوم، یہ ذہن میں رکھے تنویر بھائی، معصوم جو ہے کبھی کسی کے بارے میں تعریف کرے یا کسی کے بارے میں خدا نخواستہ مثلا کسی کے بارے میں کوئی بیان کرے تو وہ خلاف واقعی نہیں ہے، عین حقیقت کو بیان کرتا ہے. معصوم جذبات میں گفتگو نہیں کرتے، حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں، حقیقت مبالغہ معصوم میں نہیں ہے. تو معصوم جو ہے امام صادق جو ہے امام موسیٰ کاظم کی والدہ کے بارے میں یا اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ. یہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ کے بارے میں معصوم کی زبان سے جاری شدہ روایت ہے. یعنی حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی والدہ جو ہے ستودہ یعنی اس کی تعریف ہو گئی، یعنی تعریف شدہ خاتون ہے، یعنی خدا کی طرف سے ہم دنیا میں ہم آخرت میں جو ہے تعریف شدہ، یعنی لائق تحسین ہو کیا ہے؟ لائق تحسین ہے یہ خاتون معظمہ جو امام صادق بیان کر رہے ہیں. اور معیار بھی یہی ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو کنیز تھی، پھر آزاد ہو کے جو ہے امام جعفر صادق کی زوجہ بنی، اور بعض روایت کے مطابق یہ افریقہ سے تھی امام موسیٰ کاظم کے والدہ. لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہر بطن جو ہے نور ولایت کو متحمل نہیں کر سکتی، ہر بطن میں یہ صلاحیت نہیں ہے. لہٰذا اسلاب شامخہ و ارحام مطہرہ، ارحام طاہرہ چاہیے، پاکیزہ رحم چاہیے. لہٰذا ہمارے ایک استاد بیان فرماتے ہیں کہ پاکیزہ رحم کی ضرورت ہے، لیکن چی افریقائی ہو، چی ایرانی ہو، چی عرب ہو، چی پاکستانی، جس جہاں سے بھی ہو، معیار تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر وہ مقام تقویٰ پر فائز ہے تو جس ملک سے ہو، جس جگہ سے ہو، جس دنیا کے کونے سے ہو، کوئی فرق نہیں ہے، نور ولایت کو متحمل کر سکتا ہے. لیکن ہر بطن میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. لہٰذا ان یہ ہے کہ اپنے آپ کو تقویٰ کی اس معیار پر لا کر جو ہے امام جعفر صادق جیسی ہستی جو ہے ان کی تعریف جب کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی باعظمت خاتون تھی. ان کی عبادت، ان کی کردار، ان کی گفتار، ان کی رہن سہن تو با کرامت خاتون تھی. لہٰذا جو ہے امام موسیٰ کاظم جیسی شخصیت کی ماں بننے کی خدا نے صلاحیت دی، اور ساتھ ساتھ امام جعفر صادق کی زوجہ بننے کی خدا نے ان کو صلاحیت دی. اچھا مولانا صاحب آپ نے
نہیں بتایا امام کی والدہ کا نام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام یہی جو اس روایت میں بھی آیا ہے حمیدہ یا حمیدہ، یہ ذکر ہوا ہے، یا حمیدہ ہے یا حمیدہ ہے. حمیدہ امام جی موسیٰ جی کاظم کی والدہ کا نام. جی 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 جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے اور ناظرین کو اور ہمیں آپ کے معلومات سے ہماری معلومات میں اضافہ فرمانے. بہت شکریہ. تمام ناظرین کو میری طرف سے، قائم ٹی وی کی طرف سے اجازت. اللہ حافظ. یا امان اللہ. اجتماع سے دعا.